سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو دور ہے، مسجد کی نمازی بڑھ گئے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں ان التاذین الثانی من یوم الجمعہ امرہ عثمان حین کثر اہل المسجد، کثرت بڑھ گئی ہے نمازیوں کی۔ صحابہ کرام سر جوڑ کے ایک مسئلے کی ترتیب اور حل کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جو حافظ بیٹھے نا ذہن میں رکھنا، یہاں لوگ اکثر غلطی کر جاتے ہیں، من یوم الجمعۃ پڑھتے ہیں، نہیں دونوں پیش ہیں، من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ فرمایا کہ جب جمعے کی اذان آ جائے فوراً اپنے مسجد آنا ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے فوراً دوڑ کے آنا ہے، آپ نے یہاں بیٹھنا ہے۔ اب جمعے کی اذان آتی ہے، ایک بندہ ابھی کاروبار میں مشغول تھا، وہ بند کر کے آنا، پھر غسل کرنا، پھر لین دین، یہ مشکل ہو جائے تو اس کی کیا ترتیب بنائی جائے، کیا ترتیب رکھی جائے؟ تو صحابہ کرام نے بیٹھ کے ایک حل نکالا کہ مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لیے اس اذان سے پہلے ایک اذان دی جائے تاکہ وہ اپنے کاروبار کو موقوف کر کے جمعے کی تیاری میں لگ جائیں، تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ اور جب مسجد آ جائیں گے اور ادھر جب پورا مجمع بیٹھ جائے گا، پھر وہی اذان دی جائے گی جو سنت والی ہے، وہ مسجد میں ہی ہوں گے، فاسعوا الی ذکر اللہ کی مخالفت نہیں ہوگی، لہٰذا گناہ سے بچ جائیں گے۔ حضرت عثمان، حضرت علی، سب صحابہ نے اتفاق کیا، اجماع کیا، اتحاد کیا، فیصلہ صادر کر دیا کہ جمعہ کے دن دو اذانیں۔ پہلی اذان جو ہے وہ زورا پہ دی جاتی تھی، پہاڑ پہ، مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ آپ مسجد کی طرف آ جائیے، جمعے کی نماز کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں تیاری میں لگ جائیے۔ پھر جب جمع ہو جاتے ہیں جیسے اب ترتیب ہے، پھر دوسری اذان آ جاتی تھی۔ اب سنیے ذرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو جمعہ کی دو اذانیں نہیں ہیں، حضرت ابوبکر کے دور میں نہیں ہے، حضرت عمر کے دور میں نہیں ہے۔ جو جمعہ کی دو اذانیں نہیں دیتا وہ اہل حق کو یہی کہتا ہے کہ حضور نے تو نہیں سکھایا۔ ہم کہتے ہیں حضور نے کچھ آگے بھی فرمایا تھا یا کہا تھا صرف میرا سیکھا لے کر چلنا؟ اب جواب نہیں ہے۔ کیوں؟ ہر حدیث پاک، ہر خطیب جمعے میں یہ حدیث پاک پڑھتا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ حضور نے فرمایا میری مسئلہ بھی لینا، میری بات بھی لینا، اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے طریقے کو بھی لینا۔ تو یہ طریقہ تو عثمان و علی کے اتفاق و اتحاد و اجماع سے ہے، لہٰذا آپ جمعے کی اذان ویسے سنت ہے جیسے حضور کا کام سنت ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ فتویٰ پیغمبری ہے، وہ سنت الخلفاء الراشدین و بدعت الخلفاء الراشدین نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب حضور علیہ السلام کا یہ بھی طریقہ ہے، اب ہم جمعہ کی دو اذانیں دیں گے۔ اللہ کے رسول کی مسجد میں بھی جمعہ کی دو اذانیں، اللہ کے گھر میں بھی جمعہ کی دو اذانیں، اہل حق کے گھر میں بھی جمعہ کی دو اذانیں۔ جس کے پاس دو اذانیں ہیں وہ اہل حق ہے، جو اس کا انکاری ہے وہ فیصلہ کر لے۔ تو بہت آسان طریقہ ہے سمجھانے کا، اس میں نہ کسی کی لڑائی ہے نہ کسی کے اوپر فتوے کی ضرورت ہے۔ تو جیسے گھی 2 نمبر 1 نمبر آپ جانتے ہیں، دودھ 2 نمبر 1 نمبر آپ جانتے ہیں، تو یہاں مسئلہ بھی 2 نمبر 1 نمبر آپ چیک فرما سکتے ہیں۔ ہمارے استاد جی ایک واقعہ سناتے ہیں کہ میں ڈسکا گیا سیالکوٹ کے ساتھ، ادھر ایک بزرگ رہتے تھے، پنجابی بولتے تھے، تو ان کے پاس جب میں گیا تو میرے بیانات کہتے ہیں بڑے عرصے سے سنتے تھے، تو انہوں نے بڑا اچھا مجھے واقعہ سنایا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے۔ اب اس بندے نے بیانات تو دلائل سے سنے ہوتے لیکن سادہ آدمی تھا نا، مولوی نہیں تھا، اپنی سادگی والی دلیل دی ہے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع یدین فرماتے تھے، آپ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے، تمہاری نماز خلاف سنت ہے، اور حضور علیہ السلام کے 70 صحابہ سے رفع یدین ثابت ہے، یہ لو دلیل، یہ لو یہ لو یہ لو، سکھا دیے۔ جب ایسا کوئی بندہ سوال کرے نا تو دل چھوٹا نہ کیا کرے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے تو 80 صحابہ کا زمانہ پایا ہے، وہ کوئی سادہ بندہ نہیں تھا کہ ایسے ہی مسئلہ دے دے۔ تو جو آج والے 70 گن کے دے رہے ہیں وہ تو 80 کا زمانہ پا رہا ہے، تو اس کے پاس بھی کوئی چیز ہوگی۔ تو اس بزرگ نے بہت پیارا جواب دیا، اس نے کہا جی ہمارے پاس بھی دلائل ہے، دلیل دو فلان، 70 صحابہ، 70 بار بار 70 کہتے۔ انہوں نے کہا تسی انج نہیں سمجھنا، اے دسو نبی دے صحابہ دی تعداد کنی ہے؟ نہیں سمجھے؟ تو انہوں نے کہا جو حضور کے صحابہ کی تعداد 1.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے، 1.25 لاکھ ہے۔ تو انہوں نے کہا 70 تمہارے اور باقی ہمارے۔ اب بچی کچھ کوئی کہی رہا، تو دلیل کی دنیا میں دلیل سے بات کرے، دوسروں پہ کیا الزام تراشی؟
میں ایک جگہ بیٹھا تھا گفتگو کرنے, ایک شخص نے مجھے کہا کہ میرے پاس اس مسئلے میں 6 حدیثیں ہیں اسی رفع یدین کے میں نے کہا اصل میں ایک ہے. انہوں نے کہا 6 ہیں, میں نے کہا اصل میں ایک ہے اس مسئلے پر, روایتیں 6 ہیں حدیث ایک ہے. کہتے وہ کیسے؟ تو میں نے وہاں بیٹھے ہوئے کہا, یوں 3 دفعہ میں نے سر پہ ہاتھ مارا. میں نے پہلے بندے سے پوچھا میں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی آپ نے سر پہ ہاتھ مارا. دوسرے سے 10 بندے بیٹھے 10 نے کہا. تو میں نے اسے کہا میں نے ایک ہی مرتبہ 3 دفعہ ہاتھ مارا ہے یا 10 مرتبہ؟ کہا جی 1 مرتبہ. میں نے کہا اب روایتیں 10 ہو گئی ہیں. اب خاموش. تو میں نے کہا سادے بندے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ صحابہ کے شاگرد ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ ہے کیسا. اللہ نے ہمیں وہ امام دیا ہے جس امام کی پیدائش صحابہ کرام کے دور میں, وفات تابعین کے دور میں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.